الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس HEC ریکگنائزڈ بورڈ میتھ ویڈیو سیریز اور اردو میں لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور یہ 10th کلاس کی بک ہے PTB سلیبس سے۔ قالب اور اس پر ہونے والے عوامل کو ڈسکس کر رہے تھے۔ لیکچر نمبر ہے 27۔ تو تعریفات اور وضاحت یہ سب کل ہو چکی تھیں۔ آج ایکسرسائز 6.2 پر اس کو ہم باقاعدہ اپلائی کر رہے ہیں جو ہم نے کل سیکھا تھا۔ آئیے آج کے لیکچر کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مدرج ذیل میں سے کتاری، کالمی، مربی، مستطیلی اور پھر 2 قالب ہوں تو ان میں سے مساوی قالب کا تعین کیجیے۔ آنریبل اسٹوڈنٹس، A 3111، C A جمع X اور B جمع Y، B 5 جمع 2 4 2 6۔ تو ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کتار پہلے پڑھتے ہیں۔ D 1 جمع 2 2 نفی 1 1 اور 1۔ اسی طرح E 7 8 نفی 4 2 6 جمع 0 اور F برابر ہے 3 6 10۔ تو اس میں سے بک ریلیونٹ یہ کویسچنز ہیں، 1-2 آپ کو سمجھانے کے لیے اپنے پاس سے ایڈ کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ اس میں سے نکالیے کہ کتاری قالب کون کون سے ہیں۔ تو کتاری قالب وہ جو ایک کتار پر مشتمل ہیں، تو A قالب ایک کتاری قالب ہے۔ اسی طرح D بھی ایک کتاری قالب ہے کیونکہ ایک ہی کتار پر مشتمل ہے۔ تو آنسر کیا آئے گا جب ہم کہیں گے کتاری قالب؟ تو A اور D کتاری قالب ہیں۔ اب اس کے بعد کون سا قالب پوچھا گیا ہے؟ وہ ہے کالمی قالب۔ تو جو ایک ہی کالم پر مشتمل ہے وہ ہے کالمی قالب۔ کیا یہ ایک کالم پر مشتمل ہے؟ جی نہیں، اس کے تو 4 کالم ہیں۔ کیا یہ ایک کالم پر مشتمل ہے؟ اس کے 2 کالم ہیں۔ کیا یہ ایک کالم پر مشتمل ہے؟ یس۔ A جمع X تو آپریشن آنے کی وجہ سے اصل میں یہ ایک ہی ایلیمنٹ کہلائے گا۔ تو C اور F جو ہے یہ بھی ایک کالمی قالب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مربی قالب۔ تو وہ قالب جس کے کتاروں اور کالموں کی تعداد برابر تھی وہ ایک مربی قالب تھا۔ تو ان کے جو رینک ہیں وہ ہم ان کے نیچے لکھتے ہیں۔ تو ایک کتار اور 4 کالم، تو اس کا مرتبہ کیا بنا؟ 1/4۔ اس کا 2 کتاریں اور 1 کالم تو 2/1۔ اس کا 2/2۔ اس کا دیکھیے بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ A کالب تھا، تو 1 ضرب 4۔ اس کا 2/2 اور اس کا ہمارے پاس 3/1۔ تو ان سب کے مرتبے جو ہیں وہ مختلف ہیں، اسی لحاظ سے پھر یہ مستطیلی یا مربی کہلائیں گے۔ تو مربی کون کون سے ہوئے؟ جن کے کالموں اور کتاروں کی تعداد برابر ہے۔ تو B مربی ہوا، اس کے بعد E مربی ہے۔ تو کیا لکھیں گے؟ B اور E مربی قالب ہیں۔ B اور E یہ مربی قالب ہیں، اور مربی کا الٹ ہوتا ہے مستطیلی۔ الٹ سے مراد یعنی اس کے برعکس بولا جاتا ہے۔ تو مستطیلی قالب کون سا ہوا اس میں؟ جس میں کالموں اور کتاروں کی تعداد برابر نہیں ہے۔ تو اس میں بھی برابر نہیں ہے، اس میں بھی برابر نہیں ہے، اس میں بھی برابر نہیں ہے، اس میں بھی برابر نہیں ہے۔ تو 4 قالب ایسے ہوئے جو کہ مستطیلی کہلا سکتے ہیں۔ تو اس میں A C D اور کون سا؟ F، یہ ہوئے مستطیلی قالب۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ C تو اوپر کالمی بھی آ چکا ہے، اور اسی طرح D اور A یہ کتاری میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ کتاری ہیں یا مستطیلی ہیں؟ تو ایک کتاری قالب یہ مستطیلی قالب بھی ہوتا ہے۔ B اور E مربی قالب اور A C D F یہ مستطیلی قالب ہوئے،
اب ایک اور جہاں پر جو کویسچن میں ہمیں ٹاسک دیا گیا وہ یہ ہے کہ مساوی کالب بھی اس میں سے ڈھونڈے جائیں. تو کون سے دو ایسے کالب ہوں گے جن کا مرتبہ برابر ہوگا اور پھر جن کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے جیسے ہوں گے، سیم ہوں گے. دیکھیے یہاں پہ اے ہے 3 1 1 1 اور ڈی ہے ہمارے پاس 1 + 2 کتنے ہوئے 3، 2 - 1 تو وہ بھی 1، تو آگے 1 1. تو دیکھیے اے اور ڈی جو ہے ان کا مرتبہ بھی برابر ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی برابر ہیں. تو اس کا مطلب اے مساوی ہوا کس کے، ڈی کے. کیا کوئی اور بھی مساوی کالب یہاں موجود ہیں؟ بی کی طرف دیکھیے تو 5 + 2 4 2 6 اور ادھر کتنا ہے 7 8 9 4 2 6 + 0. طلبہ کرام 5 + 2 7، 8 میں سے 4 نکلے 4، 2 اور 6 + 0 یہ 6 ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب بی اور ای جو ہیں ان کا مرتبہ بھی برابر ہے اور ان کے جو ارکان ہیں ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سیم ہیں. اس کا مطلب بی جو ہے وہ برابر یعنی مساوی ہے ای کے. تو اس طرح دیے گئے جتنے بھی کویسچنز تھے اس کو ہم نے آنسر کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا. سوال نمبر 2 کی طرف بڑھیے. وتری، اسکیلر اور وحدانی کالب کی نشاندہی کریں. طلبہ کرام وتری کالب اصل میں یہ مربی کالب تھے اور مربی کالب کی قسم وتری وہ کالب ہے کہ جس کے وتر کے ارکان وہ کوئی ایک رکن بھی نان زیرو ہو تو جب بھی وہ ایک وتری کالب کہلائے گا. 3/3 کا یہ کالب ہے یعنی یہ مربی کالب ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے وتر کے جو ارکان ہیں وہ غیر صفر ہیں یعنی صفر نہیں ہے، جبکہ دوسرے ارکان وہ صفر ہیں. تو اس کا مطلب اس میں اے جو ہے وہ ایک وتری کالب ہے، اے وتری کالب ہے. اب وتری کالب کی اگلی قسم کیا تھی؟ اسکیلر. تو اسکیلر کون سا کالب ہے؟ ایسا وتری کالب کہ جس کے ارکان وہ ہوں بھی غیر صفر ہوں بھی سیم. تو یہ 3 اور 1 تھے، یہاں پہ 7 اور 7 دونوں سیم ہے. تو اس کا مطلب اے کا نیکسٹ پارٹ لگا لیجئے. اگر اس کی پارٹیشننگ کر لیں ہمیں، اے میں یہ 1 ہے اور یہ اس کا 2 ہے اور یہ 3 ہے. تو 3 ایگزامپل میں سے جو تھرڈ والی ایگزامپل ہے A3 وہ اصل میں ہمارے پاس ایک اسکیلر کالب کی ہے. A3 یہ ایک اسکیلر کالب ہوا. اور اب اسکیلر کالب میں سے اگلا کالب ایسا اسکیلر جس کے وتر کے ارکان غیر صفر بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایک ہی ہوں، کچھ اور نہ ہوں. تو دیکھیے اس میں 1 1 1 تینوں جگہوں پہ آ رہا ہے. تو ایسا کالب وحدانی کالب یعنی یونٹ میٹرکس کہلائے گا. سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل کالبوں کے ٹرانسپوز معلوم کیجئے. تو ٹرانسپوز جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ٹرانسپوز تبدیلی اصل یہ ہے کہ کتاروں کو کالموں میں تبدیل کر دیا جائے تو اس کا مرتبہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب اے ہے ہمارے پاس تو اے کا ٹرانسپوز یہ کیا ہوگا، یعنی اس کی کتار کالم میں تبدیل ہو جائے گی. تو پھر اس کا آنسر ہمارے سامنے 3 - 1 4 4 آیا. اسی طرح بی کا ٹرانسپوز جو ہے وہ طلبہ کرام اس میں پہلی رو یہ پہلے کالم میں چینج ہو جائے گی اور اس طرح دوسری رو دوسرے کالم میں چینج ہو جائے گی. تو یہ ہوا بی ٹرانسپوز. اس کے بعد ہے ہمارے پاس ڈی ٹرانسپوز. تو ڈی ٹرانسپوز میں کیا ہوگا کہ اس میں پہلی کتار وہ کالم میں تبدیل ہو گئی، یعنی مرتبہ تبدیل تو نہ ہوا کالم کا لیکن ترتیب تبدیل ہو گئی. تو ترتیب میں تبدیلی آنے سے مطلب جو m/n اس کا مرتبہ تھا یہ چینج ہو گیا n/m میں. تو اب یہ اس کا ڈی ٹرانسپوز کہلائے گا.
ऑनरेबल स्टूडेंट्स, चौथा, पाँचवा, छठा क्वेश्चन बुक के अंदर जो है वो अलग अलग क्वेश्चन मौजूद हैं, लेकिन मैंने तीनों में से एक क्वेश्चन तरतीब दे दिया है। तो इसमें से कितारी और कॉलमी कॉलम हमने अलग करने हैं। ये पहले क्वेश्चन में भी आप करके आए हैं, तो ये दोबारा से आपकी बुक में ये मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे। तो पीटीबी में 10th और इसका चैप्टर नंबर 6 जो है ये हम अंडर डिस्कशन कर रहे हैं, ज़ेर बहस है ये। तो कितारी कालब कौन कौन से इसमें हुए जो एक कितार पर मुश्तमिल है? ए, फिर कौन सा है, और ई। ए और ई ये हो गए कितारी, और कॉलमी बी और सी ये हुए। तो इस तरह इतना सा आंसर देने पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 1.5 नंबर मिलेंगे, और जब आप जाएंगे सब्जेक्टिव टाइप उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में तो 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन बस सिर्फ यही होगा कि इसमें से कितारी और कॉलमी अलग कीजिए। सवाल नंबर 7 है 3/3, 3 कितारों और 3 कॉलमों पर मुश्तमिल मर्तबा के कॉलमों की पहचान करें। बताइए इसका मर्तबा कितना है? तो इन सब के मर्तबे जो हैं हम लिख लेते हैं। तो ए का मर्तबा हमारे पास है 3/3, और बी का मर्तबा हमारे पास है 3/1, और इसी तरह सी का मर्तबा हमारे पास है 1/3। 3 सब में ही आया है, लेकिन सेम कितारें और सेम कॉलम जहाँ हैं तो वो कौन सा इसमें से है? और वो है ए। तो ए असल में फिर क्या हुआ? ए इज़ द आंसर, कि ए कॉलम ही इसमें से ऐसा है कि जो 3/3 कॉलमों पर और कितारों पर मुश्तमिल है। तलबा किराम, उर्दू में इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का असल मकसद यही है कि जहाँ जहाँ उर्दू वर्जन में बुक पढ़ाई जा रही है तो आप उर्दू के लिहाज से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखिए, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड में मौजूद हैं। अब इसकी प्रैक्टिस वो आप पर है, कीजिए और इसमें महारत हासिल कीजिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे कॉलमों की जमा और तफरीक पर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।